الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن، اور جو فرما برداری کرے گی تم میں سے، للہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو دیں گے اس کا اجر 2 مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت رزق۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح کسی ایک کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو پھر نزاکت بھری باتیں نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو خواہش کرے گا وہ شخص کہ جس کے دل میں بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور کہتی رہنا معروف، نیکی، بھلی اور اچھائی والی بات، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلی جاہلیت والا زیب و زینت اختیار نہ کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہنا، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور کر دے تم سے ہر طرح کی نجاست، اہل البیت ہے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں مکمل پاک صاف کر دے۔ سابقہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف ان کو خطاب تھا خاص طور پہ، اور جس طرح کی یہ بات واضح ہے، آج کا سبق بھی شروع کرنے سے پہلے اس کو پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین رہے کہ یہ خطاب امت کی وہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو امہات المؤمنین کو مانتی اور ان کو فالو کرتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے اور ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے۔ تو جب خطاب ان کے لیے ہے، ان کے لیے یہ کام کرنے ضروری ہے، تو آج کے دور میں خاص طور پہ ان احکامات کو دیکھا جائے گا کہ جبکہ ہر طرف سے ان معاملات کو بگاڑنے کے لیے فتنے مسلط کیے جا رہے ہیں، یعنی اصل خطاب آج کل اگر دیکھیں گے تو وہ ہمارے لیے ہے، امت مسلمہ کی ان مستورات کے لیے ہے جو کلمہ گو ہیں۔ فرمایا وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ، انداز دیکھیے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی، پیغمبر کی بیویاں ہیں، ان کو بھی کیا درس دیا جا رہا ہے؟ فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو آج کی امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ مستورات کو کیا پیغام ہے؟ وہ بھی یہی پیغام ہوگا نا، سب سے پہلے کیا سکھانا ہے ان کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ جب یہ عقیدہ، یہ بنیاد نہیں سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گی اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گی۔ تو اس لیے عورت کا جہاں آج بنیادی حق ذکر کیا جاتا ہے نا، اس کو تعلیم دینا یہ بالکل برحق ہے، اور اس تعلیم میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ اللہ کی معرفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا ہے، تبھی جا کے وہ کیا کرے گی؟ اس کی فرما برداری کرے گی نا، جب حقوق اس کو سکھائے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل رسول اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حدود کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور باقی معاملات میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم ہی نہیں ہوتی، جو سیکھا جو پڑھا بس وہ وہی
اسی معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں. اب یہ باتیں کانوں سے بار بار ٹکرائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جب تک وہ کانوں سے نہیں ٹکرائی تو وہ دل میں کیا اثر انداز ہوں گی. تو جب وہ یہاں نہیں ہے تو کیا وہ اعمال سے ظاہر ہوگا. تو فرمایا یہ کام کرنا ہے. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ نیت و ارادہ، یہ یقین، یہ نظریہ ہوگا. اس کے بعد پھر نیکی کرنی بھی ہے. صرف اتنا ہی کافی نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، بات ختم. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال بھی کرنے ہیں. خطاب دیکھیں کن کو ہے، تو ہمیں کیا ہوگا، اس سے بھی کہیں زیادہ خاص طور پہ یہ خطاب ہوگا نا کہ ان کی تو ایک چھوٹی سی نیکی، ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، یعنی اتنی بڑی نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے جس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم نے تو آخر دم تک یہ کام تعمل صالحن کی صورت میں کرنے ہی کرنے ہیں. تو فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دوہرا اجر عطا کریں گے. اور مستورات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جو شوہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت اور اس کی جہنم بنایا ہوا ہے. اگر وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور اگر وہ اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتی ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کا رستہ اس کے لیے شیطان کیا کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو یہ کام کرے گی تعمل صالحہ نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کیا ہوا ہے. آج رزق کی پریشانی ہوتی ہے، رزق کہاں سے کیا کھائیں گے، کیسے ہوگا، یہ معاملات ایسے ویسے. اور بھائی تقوی کا جو لباس ہے جس طرح ہم سورہ الاعراف کے اندر پڑھے ہیں وہ سب سے بہترین ہے. اور جس کا یہ نظریہ بن جائے گا اللہ اس کو ایسی عزت عطا کرے گا جو لاکھوں کے حلے اور لاکھوں کے ان کپڑوں کے اندر اور ان زیورات کے اندر اور ان زیب و زینت کے اندر وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایک اس عورت کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور نیک عمل کرنے والی ہے. اور اسی طرح جو حقوق ہے ایک دوسرے کے، جس معاشرے میں بھی وہ رہ رہی ہے، جس پہ بھی اس کے فرض ہیں وہ اس کو ادا کرنے والی ہے. جتنی عزت اور احترام اللہ کا اس کے ہاں ہے نا کسی دوسری عورت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ وعدہ بھی دیا ہے کہ عزت والا اس کو رزق عطا کریں گے. دوسری طرف دیکھیں کہ اگر وہ اسلام کی حدوں کو پھلانگتی ہے اور وہ اسلام کی حدوں کو پھلانگ کے کوئی ایسا کام کرتی ہے تو وہ رزق کما بھی لے تو اس رزق کے اندر وہ عزت نہیں ہوتی. کہا نا رزقن کریما، کریم رزق اس کو کب ملے گا، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا پیغمبر کی بیوی ہو تم کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تم خاص الخاص ہو. پھر جتنا انسان خاص ہوتا ہے اس کے احکامات اور معاملات بھی اس کو اتنے زیادہ بہتر رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف اگر چھوٹی سی چیز بھی ہوگی تو اس کی طرف کیا ہوگا، یعنی اس کی تکلیف یا اس کی تشنیع کیا ہوگی، وہ زیادہ ہوگی. جس طرح امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان پہ تہمت لگی تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اصحاب رسول بھی پریشان ہے کہ کیا ہو گیا کہ ایک مقدس گھرانے کے اوپر یہ ایک الزام سازی کر دی گئی اور یہ معاملہ یعنی سب کے لیے کیا ہوگا، تکلیف بھی ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنانا تھا. بہرحال یہ چیزیں گزر کے اور امت کے لیے اس میں سبق اور درس اور تعلیم اور ان معاملات کو سکھانا بھی تھا، یہ اصل چیزیں تھیں. تو فرمایا کہ تم عمومی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب کیا ہے، تم عمل نہ کرو، تم روزے نہ رکھو، تم اللہ کے فرائض کو پھلانگتی پھرو. فرمایا نہیں، ان اتقیتن، تم عمومی شان تمہاری عصمت بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ میں تقوی ہوگا تو یہ شان و عظمت کام آئے گی. دیکھیں پیغمبر کے گھر یا پیغمبر کا رشتہ دار ہونا کتنی بڑی شان کی بات ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ تقوی نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوں گے تو یہ قرابت بھی کچھ کام آنے والی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس چیزوں کی مثالیں دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وانذر عشیرتک الاقربین آیا تھا نا، کیا تھا کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں نا ان کو ڈرا دو، تو آپ نے نام لے لے کے ان کو کہا، نام لے لے کے کہا کہ اپنے آپ کو بچا لینا ہے، یعنی تقوی سے، اللہ کا ڈر اور خوف. اور آگے فرمایا اس کی ایک کام یہ بھی کرنا ہے جس کے ساتھ انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کی قربت پیدا ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، نزاکت بھری باتیں غیر محرم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے ذریعے کو بیمار دل والا کو برا سوچ سکتا ہے. یعنی ایسے، اور عمومی حالت اب یہی بنی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں گے تو بس اوقات گھروں کے معاملات جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے. کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے، کبھی والدین کے ساتھ جھگڑا ہے، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے. اور باہر دیکھ لیں گے تو سب کے معاملات ایسے لگتے ہیں جس طرح یہ فرشتہ ہوتا ہے. اور جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے بھائی، آپ گھر والوں کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی نا تو وہ باپ بھی نفرت کرے گا، وہ ماں بھی نفرت کرے گی، وہ بہن بھائی بھی نفرت کریں گے، وہ شوہر بھی نفرت کرے گا. لیکن یہ زبان جہاں بھی اچھی ہو جائے گی، وہ اجنبی کیوں نہیں ہوتا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ قربتیں
بن جاتی ہیں اور گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی؟ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، یہ تم نے معاملات کہاں رکھنے ہیں؟ جہاں فرائض ہیں، جہاں یہ معاملات ہیں جو ضروری رشتہ دار تم سے جوڑ دیے گئے، ان کے ساتھ یہ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے. اور باقی جو عمومی معاملات ہیں ان کے اندر تم نے کیا ہے، للچائی ہوئی باتیں، یہ ایسی باتیں جس کے اندر کسی کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے، جس میں نزاکت موجود ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کو قائل اور مائل کرنے والی چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی واضح ہوئی کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اور اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم نے ان انداز میں بات نہیں کرنی، بلکہ آگے فرمایا گیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم نے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے؟ معروف، اچھے انداز میں، یعنی جو مقصد ہے، جو ضرورت ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی پردہ آنے کے باوجود بھی، جب انہوں نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کیا اور مخاطب ہوئے ان سے، اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی جو ضرورت کا کام ہے، صحابیات سے یہ چیزیں ملتی ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں شرعی حدود کے. اب یہ بھی نہیں ہے جس طرح مستشرقین اور ملحد لوگ اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جی دیکھیں جی اسلام نے تو عورت کو اس طرح بند کر دیا جس طرح ہم دانے پڑھولے کے اندر بند کرتے ہیں یا بستر رضائی کے اندر بند کرتے ہیں، اس طرح اس کو بند کر دیا. تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ اسلام کی طرف تم اپنی طرف سے ایک منسوب کر دو، تو اس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات تو ایسے نہیں ہو سکتی نا کسی کی نسبت کی وجہ سے. تو اچھے انداز میں ضرورت کے تحت بات بھی ہو سکتی ہے، گھر سے نکلنا اور یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قلنا قولا معروف و شرعی حدود و قیود اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یعنی اصل عورت کا مقام کیا ہے؟ وہ اس کا گھر ہے. سنن طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے صحن میں موجود ہوتی ہے. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے فرمایا کہ اس کی سب سے افضل اور بہترین نماز کون سی ہے؟ کہ وہ گھر کے اس جگہ پہ، اس کونے کے اوپر نماز پڑھتی ہے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تر نہیں ہوتی. یعنی وہ عبادت بھی کر رہی ہے تو چھپ کے ایک الگ جگہ پہ کر رہی ہے، حالانکہ گھر میں تو محرم رشتہ دار ہوں گے نا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عبادت کون سی کہی گئی ہے؟ کہ جو وہ اس کونے کے اندر ہے، الگ سے ہو کے یہ کام کرنے والی ہے. سیدہ مریم کا پورا وہ ذکر کیا گیا نا قرآن پاک میں، وہ محراب انہوں نے ایک خاص جگہ بنا لی جہاں پہ وہ رہا کرتی تھی، ٹھہرا کرتی تھی، اور امہات المؤمنین کا بھی یہ سارے معاملات. تو فرمایا کہ وَقَرْنَ، اصل اس کا مقام یہ ہے، ٹھیک ہے. باقی ضرورت کے تحت آنا جانا یہ چیز اسلام نے اس کی پابندی نہیں لگائی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باہر نکلنا ہے، باہر نکلنے والی عورت جو خوشبو لگا کے جاتی ہے، جہاں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے ان سب کے ساتھ اس کو زانیہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت باہر جا سکتی ہے لیکن یہ پابندی ہے کہ خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی ہے، ایسا زیب و زینت. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ فتنے کا آغاز کیسے ہوا تھا، کہ ایسی چیز شیطان وہاں سے وار کرتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ بھی گناہ ہوگا. بنی اسرائیل میں عورت کے فتنے کا فرمایا نا، جس طرح عورت کا فتنہ آیا اور اس کی وجہ سے بہت ساری یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی. اس فتنے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ہیل والی جو جوتی نہیں ہوتی، ایڑی والی جوتی، اونچی جوتی. اب یہاں اس کا کیا تصور ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے یہاں سے یہ آغاز ہوا اور نتیجہ کہاں تک جا پہنچا. دو چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک جوڑے کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو اونچی ایڑی والی جوتی ہوتی ہے نا، یہاں سے. اب اس کو معمولی ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی ایسا تصور نہیں، سوچ نہیں سکتے اس سے کیا فتنے کا، لیکن یہاں سے آغاز ہوا اور نتیجہ کہاں تک پہنچا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا اور کہاں تک یہ جا پہنچا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اسلام کی حدود و قیود ہے، چاہے وہ چھوٹا سا معاملہ کیوں نہیں، اس میں خیر ہے، لیکن جب ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، بڑے بڑے احکامات تو چند ایک ہیں، ان چھوٹے کو چھوڑتے جائیں گے تو یہ سارا اسلام جو ہے وہ بکھر جائے گا. اور بھی جب اسلام کو بکھیر دیں گے نا، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیں گے، پھر اپنی عزت کہاں رہے گی. تو آگے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کا زیب و زینت نہیں اختیار کرنا. وہ کیا تھا کہ جس طرح ایک فاحشہ عورتیں ہوتی تھی نا، اب یہ افسوس کی بات ہے اور افسوس کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ فاحشہ عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے باہر گلی بازاروں میں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ نکلا کرتی تھی. لیکن آج کل کیا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں، شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح باہر کہیں آنا جانا ہو تو یہ معاملات دیکھ لیں، ان صورتوں کے اندر یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جاہلیت والا وہی تبرج آ چکا ہے. حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے کہ عورت جا سکتی ہے باہر، لیکن اس کی ایک آنکھ اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کی کھلی ہو، یعنی جس کے ذریعے وہ راستہ وغیرہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے. بعض محدثین نے دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ جو حدود و قیود ہے کہ انسان کا جسم اور یہ جو تبرج ہے جو زینت کی چیز ہے، وہ زیورات ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے جسمانی خوبصورتی ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں کو چھپانا یہ فرض ہے. اگر ظاہر نہیں کرتے تو فاحشہ اور بے حیا قسم کے لوگوں کا کام تھا، اور جو آج فیشن کے نام پہ اور یہ جو ٹی وی ایل سی ڈی اور یہ ڈرامے بازی کا جو سسٹم ہمارے
اندر آیا ہے اس نے یہ ساری چیزیں برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا اسلامی معاشرے کو، اور اس کو بسا اوقات بڑے بڑے دیندار گھروں میں سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا ہے اس کو، یہ بھی روٹین چل رہی ہے معاشرے میں، ایسے ہی چل رہا ہے تو اسی طرح بہتے رہیں گے۔ تو فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ جاہلیت والا تبرج نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت ان پاکیزہ لوگوں کو بھی نہیں ہے، تو گناہگار لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ واقعی صلاح، یعنی اگر پاکیزہ لوگ بھی اس تبرج کا یہ دروازہ کھول لیں گے نا تو پاکیزگی جاتی رہے گی، تو ہم کتنے پاکیزہ ہیں، اور اگر تبرج ساتھ میں رکھیں گے تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ اور آگے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم رکھنی ہے، نماز قائم یعنی ہر صورت کے اندر نماز کا قیام، وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ساری جائیداد وراثت اسلام کے اندر جو ہے نا وہ مرد کے لیے عورت کا کچھ حصہ ہی نہیں ہے، تو وہ جاہل اور احمق ہیں اور دین کو جانتے نہیں ہیں، اور وہ چند چیزوں کو ادھر ادھر سے سن کے اسلام کے اوپر بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے۔ وآتینا الزکاۃ، اور زکات کب دے گی؟ جب مال اس کا ہوگا تو دے گی نا، اس کا مال ہوگا، یعنی عورت کی اس کو وراثت باپ کی طرف سے ملتی ہے، شوہر کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، باقی رشتہ دار، پورا ایک قانون موجود ہے، اور اس طرح اس کے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس میں اپنا تصرف کر سکتی ہے اور اس میں سے وہ زکات بھی دے گی۔ اور فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان چیزوں کے اندر بھی نماز بھی اور اسی طرح زکات بھی اور دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، اطعنا اللہ ورسولہ، یہ بنیادی اصول ہے، شروع بھی یہاں سے ہو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہاں بھی فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ کام کرنا۔ اب اتنی پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ بندہ سوچ سکتا ہے یہ کیوں ہوا؟ فرمایا انما یرید، یہ در حقیقت صرف اس کا مقصد یہ ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی پلیدگی سے، وہ بات سے لے کے اعمال و افعال تک، ہر قسم کی جو ہے وہ گندگی سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی تبرج ہوگا یا بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہوگا یا تخزان بالقول، نزاکت بھری باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اقیمنا الصلاۃ یعنی دین سے دوری ہوگی، تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کیسے وہ اللہ کے ہاں معزز نہیں ہے تو دنیا کے ہاں وہ کیا معزز ہوگا؟ اور دنیا کے ہاں جو معزز ہوتے ہیں دیکھ لے، دنیا کے ہاں جو معزز ہوتے ہیں کیا ان کی عزت اور کیا ان کا احترام اور کیا ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں، سب جھوٹے، جھوٹا بھی ایک لفظ بہت چھوٹا لفظ ہے ایسی عزتوں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے، وہ تو اس سے بھی گئی گزری یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور اسلام جس نے حقیقی عزت رکھی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جب یہ ایک آیت کئی دفعہ بھی نازل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مساج قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کو بلایا، ٹھیک ہے، اور چادر کے اندر جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے، ترمذی میں ہے، تو ان کو چادر اڑھائی اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب اس کے اندر دیکھیں گے تو سارے کا سارا جو بات چل رہی ہے وہ کن کی؟ ازواج رسول کی چل رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب اس سے مراد ازواج رسول نہیں ہے، بات کن کی ہو رہی ہے؟ ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ازواج رسول ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ ساری تعلیمات، اور اس کے بعد کہا یہ ہلکی سی بھی کوئی بات آپ کے بارے میں کرے ہم نے اس سے بھی آپ کو بچانے اور پاکیزگی کا راستہ یہ تمہیں دیا، یہ قانون دیے ہیں۔ اور اس کے بعد عمومی چیز پہ وہی ہے جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں بھی، فرمایا انت علی خیر، تو پہلے ہی اس خیر کے اندر شامل ہے، تو پہلے ہی اس خیر کے اندر شامل ہے۔ پہلے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ اس طرح شامل تھے کہ وہ بنو ہاشم تھے، بنو قریش تھے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ سارے کے سارے اس طرح کی وہ نبی علیہ السلام کے خاندان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ اعزاز یہ بھی دیا کہ جو میرے خاص گھرانے کا مقام ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یعنی نرینہ اولاد تو نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو خاص جو ایک گھر میں، ٹھیک ہے، گھر والوں کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ صاف ظاہر ہے ایک دوسرے کزن یا دوسرے ان کا تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ ان کو اس میں شامل کر کے اور ان کے احساس کے اندر اضافہ کر دیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے، اب کچھ کہتے ہیں یہ ہی میرے اور یہ ہی میرے نہیں ہے، قرآن کے اصول کو دیکھیں گے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہی ہے، دین کی یہ جو کہا گیا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے اور اس طرح دیگر معاملات جو یہاں ذکر کیے گئے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ انسان کی طہارت، پاکیزگی، عزت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ایسے سمجھے ضمانت اور سیڑھی ہے، جس کو اس طرح سے اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ اجر بھی ہوگا اور یہ ساری سعادتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ اور اگر بالآخر انکار کر بھی دیں گے تو کیا کر لیں گے؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دین کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، یہ اسی طرح رہے گا، لیکن اس شخص کی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کام کرنے کا مطلب وَيُطَهِّرَكُمْ، تطہیر ہے، یعنی تمہیں ہر چیزوں کی ان چیزوں سے پاک کرنا مقصد ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل والا معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
صدق اللہ العظیم.